تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ آنے والا وقت پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا. بعض اوقات کرائسس شدید ہونے کی وجہ سے ان کا حل نکل آتا ہے. اس وقت اگر قوم کوشش نہیں کرے گی تو پلیٹ میں رکھ کے آزادیاں نہیں ملا کرتی. بہت تیزی سے چیزیں الجھیں گی اور یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں اور آپ کو پتہ ہے جو ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، آپ لوگوں کے زوڈیک سے ریلیٹڈ، اور شاہ جی کی آگے بھی بہت زبردست ریسرچز آپ لوگوں کے لیے آ رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ ویٹ کریں. ناظرین، آج کا ٹاپک پھر سے سیاست پر ہم تھوڑی سی گفتگو شاہ جی سے کریں گے اور عمران خان صاحب کے ذائچے پر بھی بات کریں گے، کیونکہ اکتوبر اب ختم ہونے جا رہا ہے. اس ٹائم ہم 22 سے 23 اکتوبر میں کھڑے ہیں. آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی، خان صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے، اور کیا کیا ترمیم کے حوالے سے پوچھیں گے کہ شاہ جی نے کہا تھا اگر ہو گئی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا کچھ نئی چیزیں آپ لوگ دیکھیں گے. اس ٹائم عمران خان کا ذائچہ کیا کہتا ہے، کیا کوئی نئی اپڈیٹس آتی ہیں ذائچے کے اندر جو ریگولر بیسس پہ شاہ جی دیکھتے ہیں، کیا خان صاحب باہر آنے والے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں نے جو کہا تھا نا، وہ یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا یہ ترمیم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ترمیم ہونے کا تو مجھے چانس بہت کم نظر آ رہا تھا. یہ اللہ کی طرف سے کوئی انرجی پیٹرنز بدلے ہیں تو اس کی وجہ سے ہو گئی ہے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ ترمیم ہو جائے گی. نہیں، اگر ہوئی تو اس کے اندر میں نے وہ کہا تھا کہ اگر یہ ہو گئی، جس کے چانسز تھوڑے ہیں، یہ اسی بات کی تھی. لیکن میں اپنی بات، ظاہر سی بات ہے جی، دیکھیں جب انرجی پیٹرن میرے نہیں ہے میں اس کو کریڈٹ نہیں لیتا ہوں. بالکل ایسے ہی میرا کریڈٹ بنتا بھی نہیں ہے، کریڈٹ اللہ کا ہے. اگر یہ نہیں ہوئی تو بھی اللہ کی مرضی ہے، اور اگر یہ ہو گئی ہے تو اب جو ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگا. تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ آنے والا وقت پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا. بعض اوقات کرائسس شدید ہونے کی وجہ سے ان کا حل نکل آتا ہے. بعض اوقات چیزیں اتنی شدت اختیار کر لیتی ہیں. میں بار بار ایک کہانی سناتا ہوں سعدی شیرازی کی، کہ جب انہوں نے ایک ڈپکشن، ایک سٹوری لکھی ہوئی ہے، اس میں کہا ہے کہ چیتا جب بلی کو بالکل کارنر کر لیتا ہے نا، تو بلی چیتے کے منہ پہ پنجہ مار دیتی ہے. تو بعض اوقات جب یہ بڑی بڑی طاقتیں اپنے طاقت کے زوم میں اتنے زیادہ شکنجے کس دیتی ہیں تو پھر وہ شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر چیزیں جو ہے نا وہ کسی اور طرف جاتی ہیں. بالکل. تو معاملات جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اب کیوس ہی ہے، کیوس کی طرف ہے. یہ سال اتنی آسانی سے ختم تو نہیں ہوگا، اور نومبر میں بار بار عرض کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ نومبر میں جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی. یہ آپ نے فیب میں بھی بولا تھا اور لاسٹ ولاگ میں بھی شاہ جی نے ہمیں بتایا تھا کہ نومبر کے بعد سے چیزیں مجھے لگتا ہے بہتر ہونی شروع ہوں گی. تو انشاءاللہ حالات بہت تیزی سے بدلیں گے. ابھی تو فی الحال جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے بہت ہی زیادہ خراب ہے. شاہ جی لیکن خرابی سے ہی اچھائی نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا، یہ جو اب آگے ڈیز رہ گئے اکتوبر ختم ہونے میں، اس میں کوئی چیز ہلچل، کوئی چیز دیکھتے ہیں؟ احتجاج وغیرہ بھی کینسل ہوا، آگے کیا؟ احتجاج بھی ہوں گے اور بڑی چیزیں ہوں گی، اور اس وقت بڑی تیزی سے کیوس بڑھے گی. اسٹریٹ پالیٹکس، اسٹریٹ ایجیٹیشن بہت زیادہ بڑھے گی، اور یہ جو آپس میں رفٹ بن رہے ہیں، نفرت پھیل رہی ہے. بلکہ ایک اور چیز مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے اندر بھی دراڑیں بہت شدید ہو گئی ہیں، اور حکومت کے اندر کی دراڑیں جو ہے نا وہ بہت تیزی سے وسیع ہوں گی اور سارے معاملات خراب ہوں گے. اچھا. اور اس وقت جو چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہ کوئی اچھی انڈیکیشنز نہیں ہیں. کیونکہ عدلیہ کو بھی لگ رہا ہے کہ اب وہ جو بڑی بڑی عدالتیں جو تھیں جس کی وجہ سے ان کا اتنا گرینجر تھا، وہ اب پٹوار خانے بننے جا رہے ہیں. اب ججز کی جو اپنی وہ ہوتی تھی کسی دور میں کہ وہ جج ہیں، اب وہ بس وہ بیوروکریٹ ہی بن جائیں گے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری ایک ریٹیلیشن، ایک موومنٹ کھڑی ہوگی، اور وہ موومنٹ جو ہے اس وقت تک کھڑی نہیں ہونی تھی جب تک، دیکھیں اللہ بھی قرآن پاک میں یہ کہتا ہے
کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے. اور اللہ بھی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے. لیس الانسان الا ما سعی. تو اس وقت اگر قوم کوشش نہیں کرے گی تو پلیٹ میں رکھ کے آزادیاں نہیں ملا کرتی. اس وقت ہم دعوے تو کچھ اور کریں اور کام کچھ کریں نا تو چیزیں نہیں اٹھتی. اس وقت جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو حالات نیرو ہوتے جا رہے ہیں اب یہ تحریک جو ہے وہ بڑھے گی اور پھر اس تحریک کو قابو کرنا ذرا زیادہ مشکل ہو جائے گا. اچھا سارے سر سچویشن میں عمران خان کا ذائچہ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا عمران خان کا ذائچہ ابھی بھی اسٹرانگ ہے. عمران خان کا ذائچہ جو ہے اس میں اسپرچول پاورز بھی ویسی ہیں. لائف تھریٹ جو ہے وہ پچھلے دنوں میں بہت بڑی تھی لیکن اب کچھ تھوڑی سی کم ہوئی ہے. تو لیکن یہ اتنی کم نہیں ہوئی, 1-8% کم ہوئی ہے. اس میں کوئی ایسا کوئی نہیں ہے, اتنی ہے لائف تھریٹ. تھوڑی سی کم اس لیے ہوئی ہے کہ پہلے جو بہت زیادہ تھریٹ تھی وہ اب تھوڑی سی کم ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آئی کے نے آ جانا ہے اور وہ جو پلان ہے کہ آئی کے کو 8-10 سال اندر رکھا جائے وہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا مجھے لگتا ہے 8-10 ہفتے بھی شاید نہیں ہے. اب 8-10 ہفتے بھی نہیں ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے آگے اللہ کی انرجیز یہ کہہ رہی ہیں. انرجی پیٹرن دیکھیں, اللہ بدل دے اس کی مرضی ہے, ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارا کام صرف اور صرف بتانا ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھتے ہیں, اس کے مطابق اپنی پلاننگ کرتے ہیں, بتا دیتے ہیں. سر یہ بتائیں, انرجی پیٹرن پر ہم بات کر رہے ہیں. خان صاحب کا ذائچہ آپ شروع سے کہتے آ رہے ہیں مضبوط ہے, بہت مضبوط ہے, اور ان کی والدہ شوکت خانم کی وجہ سے مضبوط ہے. سر یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ جی خان صاحب اگر باہر آئیں گے تو باہر کے سفر نظر آ رہا ہے. کیا آپ کو بھی ایسا نظر آ رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی سفر ابھی نہیں ہے آئی کے کا. اچھا, مجھے نہیں لگتا کہ آئی کے ابھی باہر جا رہے ہیں. نظام بدلے گا, چیزیں بدلیں گی. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ جس طرف جا رہی ہیں وہ حالات بہت خوبصورت ہونے جا رہے ہیں. ٹائم ول ٹیل. سر وہ ٹائم خوبصورت والا کون سا آپ کو نظر آتا ہے پاکستان کے لیے؟ میں نے پاکستان کے لیے عرض کی تھی, بہت عرصے سے بات کر رہا ہوں, آج سے نہیں, مطلب کافی دیر پہلے سے بات کروں, کریڈٹ کے لیے بات نہیں کروں. نومبر 2024 پولیٹیکل سٹیبلٹی آنا شروع ہوگی. اس کا میرے خیال 100 دفعہ سے زیادہ تو ذکر کر آپ نے بتایا, نومبر بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد مارچ 2026 فائنینشیل سٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی. 2026 مارچ میں فائنینشیل سٹیبلٹی یعنی لوگوں کے کاروبار, چیزیں ریوائیو ہونا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے, چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی مارچ 2026 کے بعد سے. پھر مارچ 2026 کے کو 2.5 یا 3 سال کے بعد, 2.5 یا 3 سال کے بعد پاکستان اتنا مضبوط ملک ہوگا کہ دنیا یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آئے گی. جو مطلب کہ باتیں کی جا رہی میں ہوگا سر, وہ بنے گا. ایشیا کی صدی بن رہی ہے. ایشین جو ہیں وہ ممالک انہوں نے اکٹھے ہونا ہی ہونا ہے. ابھی جنگیں لگنی ہیں, ابھی اور بڑے کام ہیں, ابھی ذرا تباہی ہے, تو ہو جائے گا. مطلب ایک چیز یہ ہے کہ دنیا میں جیسے جیسے جنگیں بڑھیں گی ویسے ویسے پاکستان کی مشکلیں کم ہوں گی. اچھا, یہ بھی اس کے ساتھ اس کا ذائچہ اس طرح ہے کہ دنیا میں جنگوں کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا, یہاں پہ چیزیں جو ہے نا بہتر ہوتی جائیں گی. سر پی ٹی آئی میں جو لوگ اس ٹائم پہ ہیں, جو ان کی قیادت کو سنبھالے ہوئے ہیں, وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں بھی کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو؟ سر آپ نے بہت سارے لوگ بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں نا, پی ٹی آئی سے دیکھے بہت سارے دیکھیں, مطلب 11 لوگوں کا تو اب ذکر آ رہا ہے نا. تو ان 11 کے علاوہ بھی شاید اتنے ہی یا اس سے زیادہ 12 ہیں, سب بے نقاب ہوں گے پی ٹی آئی سے. اچھا, سب بے نقاب ہوں گے. یہی ٹائم وہ چل رہا ہے. بالکل, یہ کلینزنگ ہے. اب سب کی کلینزنگ ہو گئی ہے نا. ہر ادارہ جو ہے اس میں سے بے نقاب ہو گئے لوگ, ہر جگہ سے بے نقاب ہو گئے. تو اللہ کا احتساب کیا صرف ایک طرف چلتا ہے, پرسن اسپیسیفک ہے, یا ایک ہی طرف چلتا ہے. وہ سارے جو ان کے دشمن تھے وہ بے نقاب ہو گئے. اب ان کی اپنی صفوں میں جو بھیڑیے ہیں, اب ان کی اپنی صفوں میں جو غلط لوگ ہیں سارے نکلیں. پھر نظام چلتا ہے نا. نظام تو دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا احتساب ایک طرف کے بندے تو اٹھا لیے تو دوسرے کے چھوڑ دیے, یہ نہیں. دونوں اللہ کا احتساب اسی طرح ہی چلتا ہے. تو باقی ان کے مخالفین کا ساروں کا احتساب ہو گیا, تو اب ان کی باری ہے. پہلے بھی ان کی اچھی طرح کلینزنگ ہو گئی, اب ذرا اور بھی تھے جو بچ گئے تھے وہ دوبارہ, وہ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو نا کہ وہ گنے والا وہ مشین میں گنا ڈالتا ہے, بعد میں موڑ کے دوبارہ ڈال دیتا ہے. تو وہ ہن دوسری باری موڑ کے پا رہے ہیں نا, ہن جڑے رہ جان گے بس وہ ٹھیک ہوں گے. یعنی کہ
آپ نے دیکھا ناظرین جو سیاسی کیلکولیشن ہے شاہ جی کی، اس پر شاہ جی تو بڑا زبردست ذائچے سے ریلیٹڈ ہم لوگ بات کرتے ہیں. کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا تعلق نہیں ہوتا، بات ہے حق سچ کی کرنے کی. اگر ان کو ذائچے میں چیزیں نیگیٹو نظر آئیں گی وہی بات ہم یہاں کریں گے. میرے لیے جو ہے نا میرا کام سب سے زیادہ بہتر ہے، میری پروفیشنل آنیسٹی میرے لیے زیادہ قیمتی ہے. باقی چیزیں میرے لیے اتنی قیمتی نہیں ہے. میں نے اللہ کو جواب دینا جا کے، میرے لیے وہ قیمتی ہے. بالکل. تو میں اس میں بے ایمانی ہے، اس میں بددیانتی کرنے کی کوشش نہیں کرتا. بالکل سر. ہو جائے، ہر انسان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے، یہ نہیں کرتا. شاہ جی کراچی کے حالات، بلوچستان کے حالات بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، کشمیر کے ایون کے سر ان کے کیا؟ کشمیر، گوادر اور بلوچستان، ٹھیک ہے، یہ کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کو بھی ایڈ کر لیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں خراب ہو گئی ہیں. اچھا. الجھیں گی کیونکہ کیوس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. کے پی کے حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، بہت تیزی سے چیزیں الجھیں گی اور یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا سر، وہ ٹائم کچھ بتا سکتے ہیں کون سا؟ نومبر یہ اب 10 دن میرا خیال یہ اکتوبر کے رہ گئے، تو 3 ہفتے آگے نومبر کے. ٹھیک ہے. تو یہ 10 اور تقریباً 45 دن، 40-45 دن، اس سے زیادہ. شاہ جی اسٹرالوجی تو بڑا زبردست کام کرتی ہے، آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہے چیزوں کا حساب لگا کے، تو اس لیے بھی بتاتے ہیں آپ تاکہ لوگ احتیاط کر سکیں. اسی لیے ہی بتاتے ہیں کہ لوگ احتیاط کر سکیں. مطلب دیکھیں نا، فرض کیا کہ اگر کسی سمندر میں کوئی طوفان آ رہا ہے تو محکمہ موسمیات والے اس کوسٹل کے جو شہر ہے اس کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے، فلاں وقت فلاں ٹائم پہ اس ساحل سے ٹکرائے گا، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اپنی چیزوں کو سنبھال لیں. بالکل. آپ کہیں کہ وہ چل ہوندا ہی نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں، تو طوفان تو آ جائے گا، پھر اس میں جو نقصان ہوگا وہ دیکھنا پڑے. بارش کی پریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جی 2 دن بعد سر آپ بارش. سارا دن فون کے اوپر جو ہے ٹیمپریچر نہیں دیکھ رہے ہوتے. کیا ٹیمپریچر؟ میکسیمم یہ ہے، کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، اگلے دن یہ ہوگا، 3 دن بعد بارش کی جو ہے وہ توقع ہے، فلاں سفر اس کے مطابق کرنا. سر یہ وہی ہے میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کی طرح، اور کیا ہے. بالکل. سائنس از پیور سائنس. اور اگر شاہ جی یہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں وہاں پہ ان کو نظر آتی ہیں تو آپ اس چیز پہ اوائڈ کریں. کرنا اللہ نے ہے جی، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. وہ جیسے میں نے ایک جگہ بات کر رہا تھا، تو میں چونکہ ان جو ہے نا وہ جو پرانے اسکول ہوتے تھے نا، اب تو ایجوکیشن سسٹم وہ نہیں ہے، ہمارے جو دور کے اسکول ہوتے تھے، تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس جن کا دل نہیں نہ کرتا تھا پڑھنے کے لیے یا کچھ، تو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سر نے جو پیپر بنایا ہے نا کل جو ٹیسٹ لینا ہے، وہ پیپر ہی ڈھونڈ کے پھاڑ دیں تاکہ نہ کل پیپر ہو نہ ٹیسٹ ہو. تو اسی طرح یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار مطلب جی سانو سمجھ نہیں نہ آتا، یہ ہے گا ہی نہیں. تو یہ چیز ہے، آپ ریسرچ کیا کریں. بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جی جو اسٹرالوجی سیکھنا بھی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیوز دیکھ کے اسٹرالوجی کو سیکھتے ہیں، کیونکہ جب کیلکولیشنز ٹھیک ہوتی ہیں تو وہ اس چیز کا ان کو کوسچن مائنڈ میں آتا ہے کہ چیزیں اگر ٹھیک ہوئی ہیں، کیا انرجیز تھیں، شاہ جی نے کیسے پڑھا. وہ لوگ بھی شاہ جی تو کوئی بھی اسٹرالوجر اگر پڑھنا چاہے، سیکھنا چاہے، کوئی بھی بن سکتا ہے. نہیں سر، ایسے نہیں ہوتا. اچھا، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اسٹرالوجی سکھاتے ہیں اور یہ سر یہ مجھے جتنا آتا ہے میں اسی بات، میں 25 سال 20 سال مطلب مجھے کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد 25 سال تقریباً میری اس میں ریسرچ ہے. تو یہ تقریباً 40-45 سال، میں 50 سال ایج ہے تو میں 6-7 سال 8 سال کی ایج سے یہ کر رہا ہوں، تو تقریباً اور کچھ نہیں تو اس کو 30-35 سال کا تو میرا تجربہ ہے. اتنی میری عمر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو 30-35 سال میں مجھے کچھ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا. تو 4 کتابیں پڑھ کے تو نہیں کیا جا سکتا. پلاٹو says as much as I know that I know nothing. مجھے جب لگتا ہے کہ مجھے کچھ آ گیا تو 10 چیزیں اور نظر آتی ہیں کہ یہ بھی نہیں آیا، یہ بھی نہیں آیا، یہ بھی نہیں آیا، یہ بھی نہیں آیا، یہ بھی نہیں آتا، اچھا یہ بھی نہیں آتا. پھر کوئی ایک آدھ چیز سیکھ لی، پھر 500 چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ یہ بھی نہیں آتا. تو سر اگر آپ یہ کہیں کہ جی سارے بن سکتے ہیں تو پھر پتہ نہیں، پھر اللہ دی مرضی. نہیں میں نے جو سکھا رہے ہوتے ہیں اسٹرالوجی کا، پھر یہ ہے کہ کوئی $100 دی سی ڈی لے لو تو دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، بس دیٹس اٹ، بہت ہے. شاہ جی واقعی تجربہ تو آپ کا نام ماشاءاللہ ایک نام ہے، اور ایک اس فیلڈ کے اندر بہت ہی مطلب کہ میرے سے بہت لائق لوگ دنیا میں موجود ہیں، میرے سے زیادہ لائق لوگ ہیں. میں عام سا آدمی ہوں جی،
لیکن یہ ہے کہ جتنا کہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے اتنا کہ میں دیانتداری سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل سر ایسا ہی ہے. سر پاکستان اور انڈیا ان کے تعلقات آپ کو 2025 میں اچھے نظر آتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک کلیش ہوگا اس کے بعد اچھے ہو جائیں گے. ایک کلیش ہوگا؟ ایک کلیش ہوگا. اور وہ ریزن اور ٹائم کون سا؟ اسی بھی وقت ہو جائے گا وہ، بس ویسے ہی. اچھا. یہ کچھ پولیٹیکل چیزیں انوالو ہوں گی، کچھ بلا وجہ مطلب فالس فلیگ آپریشنز یا اس قسم کی چیزیں انوالو ہوں گی دونوں طرف سے، اور پھر وہ بڑا کلیش بن جائے گا. اس کے بعد پھر ان کی صلح ہو جائے گی. اچھا. مودی صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے سر؟ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. نہیں دیکھا؟ مطلب وہ میں نے دیکھا ہی نہیں، میرے پاس ان کا ڈیٹا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو میاں صاحب کا کہ یہ تو بڑے تعلقات اچھے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا ذائچہ جو ہے نا وہ کوئی اس وقت اچھا نہیں ہے. اچھا. میں نے ابھی ایک بات کی سرسری سی، چلیں آپ نے پوچھ لیا، تو مجھے پارٹی کے اندر کلیشز نظر آ رہے ہیں. اچھا. پی ایم ایل این کے اندر کلیشز نظر آ رہے ہیں. مجھے حکومت کے اپنے اتحادیوں میں کلیشز نظر آ رہے ہیں آگنے والے کچھ دنوں میں. اچھا. 2-3 ہفتوں کی گیم ہے سر. یہ وہ تو نہیں کہ شین اور نون کی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ شین میم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا. چلیں یہ تو وقت بہتر بتائے گا. اللہ جانے. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، اس کے اوپر دھیان رکھیے گا. حمزہ کا ذائچہ مریم سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اچھا. اور میں نے آپ کو ایک اور بات کہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسے حالات ہو جائیں گے کہ بلاول صاحب ابسلیٹ ہو جائیں گے اور آصفہ ٹیک اوور کر لے گی پارٹی کو. آصفہ کا ذائچہ آپ نے ہمیشہ بولا کہ بہت اسٹرانگ ہے. تو آصفہ ٹیک اوور کر لیں گی پارٹی کو اور بلاول صاحب سائیڈ لائن ہو جائیں گے. اچھا. تو چیزیں بدل جائیں گی. اور یہ سر ٹائم آپ کو کب تک؟ جلدی ہو جائے گا سر. کی ہو گیا تسی ایڈی چھیتی کرا کے کی لینا؟ نہیں مطلب وہ اگر دیکھیں لوگوں کی، میں لوگوں کے لیے ایز اے ویور بھی میں سن رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے نا. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ انڈوں کو ہیچ کرنا ہونا تو 21 ڈیز یا 30 ڈیز جو اللہ نے اس کا ٹائم رکھا ہوا اسی میں اس کا بچہ نکلتا ہے. ورنہ آملیٹ بنائیں اور کھا لیں بس. ٹھیک ہے بس. ٹھیک ہے. واہ مثال شاہ جی بہت زبردست دیتے ہیں شاہ جی. لیکن شاہ جی کی ناظرین نوٹ کیجئے گا کیلکولیشن کو. فیب میں نے جب ان کے ساتھ سیاسی پریڈکشن ان پروگرام کیا تھا، انہوں نے نومبر کو بہت زور دیا تھا کہ نومبر میں آپ چیزیں دیکھیں گے. نومبر آنے والا ہے، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا سٹیبلٹی آتی ہے. خان صاحب اب ان کو لگ رہا ہے کہ 8 سے 9 ہفتے کے اندر کی گیم ہے. خان صاحب بہت پہلے کی ہو سکتا ہے. آگے اللہ کی مرضی سر، میرے کہنے پہ ہونا. بالکل ایسے ہی کرنا. دنیا کو لگ رہا ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے اندر گئے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کی آزادی کا آغاز ہو گیا. بہرحال کرنا اللہ تعالیٰ نے. اسٹرالوجی نیمرولوجی یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا علم ہے جو شاہ جی کے پاس ہے. تو ناظرین اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیا کریں، ہمیں بتایا کریں. آپ کا جو کویسچن ہو خاص طور پہ وہ بھی بتایا کریں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے، اور کیا کویسچنز شاہ جی سے ہمیں کرنے چاہیے سیاست کے اوپر. اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، آل پہ کلک کریں. شاہ جی کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. جو لوگ اپنا پرسنل ذائچہ کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.